السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے موہنجودڑو کے بارے میں۔ یہ ہے سندھ کی سرزمین جہاں ہزاروں سال پہلے ایک عظیم تہذیب نے جنم لیا۔ یہ ہے موہنجودڑو، خاموش اینٹوں کا شہر جو آج بھی اپنی کہانی سنانے کو بےتاب ہے۔ دنیا اسے وادی سندھ کی تہذیب کہتی ہے، ایک ایسی تہذیب جو مصر اور میسوپوٹامیہ کی ہم عصر تھی۔ یہ کہانی ہے انسان کی ذہانت اور منصوبہ بندی اور ترقی کی، اور پھر اچانک زوال کی۔ آئیے چلتے ہیں وقت کے سفر پر اور جانتے ہیں موہنجودڑو کی حیرت انگیز داستان۔ 1922 میں ایک بھارتی ماہر آثار قدیمہ RD بنرجی نے سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے قریب اینٹوں کے ڈھیر دیکھے۔ جب کھدائی کی گئی تو ایک پورا شہر سامنے آیا۔ یہ تھا موہنجودڑو، یعنی مردوں کا ٹیلہ۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ شہر تقریباً 2600 قبل مسیح میں بسایا گیا اور 1900 قبل مسیح تک زندہ رہا۔ اس کا تعلق وادی سندھ کی عظیم تہذیب سے تھا جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھی۔ موہنجودڑو دنیا کا پہلا منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا شہر تھا۔ یہاں کی گلیاں سیدھی اور چوکور تھی، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب۔ شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور اوپر قلعہ اور نیچے کا شہر۔ اوپر قلعے میں بڑے بڑے عوامی عمارتیں تھیں جیسے عظیم غسل خانہ اور اناج گھر۔ نیچے کے حصے میں رہائشی علاقے تھے، ہر گھر میں کمرے، باورچی خانے، صحن اور نکاسی آب کا نظام موجود تھا۔ گندے پانی کے لیے نالیاں تھیں جو پکی اینٹوں سے بنی تھی، یہاں تک کہ بیت الخلاء بھی گھروں میں موجود تھے۔ یعنی 4000 سال پہلے کے لوگ آج کے جدید شہروں سے کم نہ تھے۔ موہنجودڑو کی سب سے مشہور عمارت ہے عظیم غسل خانہ۔ یہ ایک بڑا تالاب تھا جسے پکی اینٹوں اور تارکول سے بنایا گیا تھا تاکہ پانی رکے۔ اس کے ارد گرد کمرے تھے، شاید کپڑے بدلنے کے لیے۔ یہاں اجتماعی غسل کیا جاتا تھا جو مذہبی یا سماجی رسومات کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے قریب بڑے بڑے اناج گھر بھی موجود تھے۔ یہاں غلہ ذخیرہ کیا جاتا اور پھر پورے شہر میں تقسیم ہوتا، یعنی شہر کی معیشت کو منظم طریقے سے چلایا جاتا۔ قلعے کے حصے میں اور بھی سرکاری عمارتیں تھیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں ایک مرکزی انتظامی نظام موجود تھا۔ موہنجودڑو کے مکانات پکی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، زیادہ تر 2 منزلہ گھر تھے جن میں صحن، کچن اور پانی کے کنویں تھے۔ ہر گھر کا پانی گلیوں کی نالیوں میں نکلتا تھا۔ یہ نظام آج کے جدید شہروں کے برابر تھا۔ شہری زندگی نہایت منظم تھی۔ بازاروں میں کاریگر، لوہار، مٹی کے برتن بنانے والے اور زیورات تیار کرنے والے موجود تھے۔ گلیوں میں کھلونے بیچنے والے بھی تھے۔ چھوٹی چھوٹی مٹی کی گاڑیاں، جانوروں کے کھلونے اور گڑیاں یہاں کے بچوں کی خوشی کا ذریعہ تھی۔ موہنجودڑو کے لوگ نہ صرف معمار اور کاریگر تھے بلکہ فنون لطیفہ میں بھی ماہر تھے۔ ڈانسر گرل کا کانسی کا مجسمہ آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس مجسمے کی باریک تراش خراش اس تہذیب کی فنکارانہ صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح پجاری بادشاہ کا مجسمہ بھی دریافت ہوا
جو شاید کسی مذہبی پیشوا یا حکمران کی علامت تھا۔ یہ لوگ مہریں بھی تیار کرتے تھے جن پر جانوروں اور مذہبی نشانات کی نقوش کنندہ ہوتے تھے۔ ان مہروں پر ایک ایسی تحریر بھی پائی گئی ہے جو آج تک مکمل طور پر پڑھی نہیں جا سکی۔ یہ تحریر دنیا کے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ مذہب کے حوالے سے ماہرین کا خیال ہے کہ موہنجودڑو کے لوگ زراعت اور فطرت کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ درخت، جانور اور مادری دیوی ان کے عقیدے میں شامل تھے۔ موہنجودڑو کے لوگ بنیادی طور پر کسان تھے۔ وہ گندم، جو اور سبزیاں اگاتے تھے۔ کپاس کی کاشت بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ موہنجودڑو کو کپاس کی پیدائش کا مرکز کہا جاتا ہے۔ تجارت بھی ان کی معیشت کا اہم حصہ تھی۔ یہ لوگ اپنی اجناس اور سامان میسوپوٹامیہ، جو عراق میں ہے، اور ایران تک بھیجتے تھے۔ مہروں اور اوزاروں کی دریافت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں کا تجارتی نظام وسیع اور منظم تھا۔ لیکن ہر عظیم تہذیب کی طرح موہنجودڑو بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ 1900 قبل مسیح کے بعد یہ شہر آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وجوہات آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں دریائے سندھ کا رخ بدل گیا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ بار بار کے سیلابوں نے شہر کو تباہ کیا، اور کچھ کے مطابق شدید خشک سالی نے زراعت کو ناممکن بنا دیا۔ ممکن بیرونی حملہ آور بھی اس کی بربادی کا سبب بنے ہوں۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر یہ عظیم شہر خاموش کنڈرات میں بدل گیا۔ صدیوں بعد 1922 میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی کی تو دنیا حیران رہ گئی۔ اینٹوں کے یہ کنڈرات دنیا کی سب سے پرانی شہری تہذیب کا پتہ دے رہے تھے۔ موہنجودڑو کو 1980 میں یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ آج بھی یہ مقام ماہرین، محققین اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ اینٹیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان نے ہزاروں سال پہلے بھی کس قدر ترقی یافتہ معاشرہ بنایا تھا۔ موہنجودڑو صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو انسان کی ذہانت اور محنت کی داستان سناتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی اگر انسان فطرت اور وقت کے تقاضوں کو نظر انداز کرے۔ موہنجودڑو کی خاموش گلیاں آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے: انسان ترقی کر سکتا ہے، مگر اپنی بقا کے لیے اسے ہمیشہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، تھینکس فار واچنگ۔